अस्सलामुअलैकुम। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से निमटने के लिए 10 नुकाती इक़्तिसादी प्लान पेश कर दिया। तरक्की पजीर ममालिक में 100 मिलियन अफराद गुर्बत का शिकार हो चुके हैं। कोरोना वायरस ने कराची के लिए खतरे की घंटी बजा दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 55 अमवात हो गईं, जबकि एक ही दिन में 3262 नए मरीजों की तशख़ीस हुई। नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वाले जज अरशद मलिक कोरोना से इंतकाल कर गए। अरशद मलिक के कज़न एडवोकेट समर मलिक ने इंतकाल की तस्दीक कर दी। PTM कहती है वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को कोरोना से मरने दो। शेख रशीद कहते हैं कि 11 जमातें करप्शन बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने PDM को इत्तेहाद की पेशकश कर दी। सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं इन हाउस तब्दीली भी आइनी तौर पर हो सकती है। 10 दिसंबर से कराची में मौसम सर्द और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया। रेस्टोरेंट्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हकीम शाह कहते हैं कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत ही अवाम की बेरोज़गारी का बायस बन रही हैं। ओंटारियो में वैक्सीन लेने से इनकार करने वालों को महदूद पाबंदियों का सामना होगा। चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि किसी को वैक्सीन लेने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। स्कूल जाने के लिए भी वैक्सीनेशन के सबूत दरकार होंगे। कनाडा की मुसल्लह अफवाज जल्द वैक्सीन की फराहमी के लिए तैयार हो जाएगी। डिफेंस चीफ का कहना है कि उसकी तैयारियां तवील अरसे से जारी थीं। मंसूबे की क़यादत कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी कर रही है। महकमा मौसमियात की टोरंटो में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। ड्राइवर्स को एहतियात का मशवरा। GTA में 3 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। पाकिस्तानी निजात खातून कनाडा की सेनेट कमेटी बराए इंसानी हुकूक की सदर मुंतखब हो गईं। सलमा अताजान ने एजाज़ मिलने पर खुशी का इजहार किया है। कहती हैं कि इंसानी हुकूक को दरपेश खदशात ख़त्म करने पर तवज्जो दूंगी। अमेरिका में कोरोना वबा की दूसरी लहर ने बड़ी तबाही मचा दी है। एक ही दिन में वायरस से रिकॉर्ड 2915 अमवात हुई हैं। रियासत टेक्सास कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। पुरस्रार धात के नमूदार होने का सिलसिला जारी है। एक और इलाके में पिलर निकल आया। पुरस्रार धाती सतून के अचानक नमूदार होकर गायब हो जाने का मामला हल न हो सका। भारत में किसान अपने हुकूक के लिए डट गए। खुद को खालिस्तानी भी करार दे दिया। मोदी सरकार का भेजा गया खाना भी ना खाया। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप बड़ी मुसीबत में फंस गईं। फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा दिया गया। इवांका से 5 घंटे तक पूछगछ। इवांका ने इल्ज़ाम को सियासी इंतकाम करार दे दिया। अमेरिका की चीन से मुतालिक नई वीज़ा पाबंदियां मुतारिफ। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने सियासी दबाव और सर्द जंग की जहनीत का नतीजा करार दे दिया। नई पाबंदियों से कम्युनिस्ट पार्टी के अफराद मुतासिर होंगे। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 6,55,36,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हो गए, जबकि 15,11,915 अमवात हुई हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया भर में कोविड-19 से पैदा इक़्तिसादी बहरान से निमटने के लिए 10 नुकाती एजेंडा पेश करते हुए तरक्की पजीर और माशी दबाव के शिकार ममालिक के कर्ज़ों की मनसूखी की तजवीज़ भी दे दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के वर्चुअल इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कोविड-19 का बहरान आलमी जंग के बाद से अब तक का सबसे संगीन बहरान है। कोरोना के बाइस 1930 बदतरीन कसादबाजी के बाद से अब तक का ख़तरनाक मौशी बहरान आया है। गरीब ममालिक इससे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इमरान खान ने इक़्तिसादी बहरान से निमटने के लिए 10 नुकाती एजेंडा पेश किया, जिसमें कहा गया कि तरक्की पजीर और माशी दबाव के शिकार ममालिक के कर्ज़ों को वबा के अख्तिताम तक मनसूख किया जाए। गरीब तरीन ममालिक के कर्ज़ों को मुअत्तल कर दिया जाए। तरक्की पजीर ममालिक को दिए गए कर्ज़ों को कसीरुल जहती फ्रेमवर्क की बुनियाद पर रीस्ट्रक्चर किया जाए। 500 अरब डॉलर मुख्तस करना और इसके इस्तेमाल के खुसूसी माली इख्तियारात देना। कसीरुल जहती तरक्याती बैंकों के ज़रिए कम आमदनी वाले ममालिक को रियायती माली सहूलत फराहम करना। नई लिक्विडिटी फैसिलिटी का क़याम जो कम कीमत पर मुख्तसर मुद्दती कर्ज़े फराहम करे। तरक्की के लिए 0.7% इमदाद फराहम करने के वादों को पूरा करना। पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सालाना $1.5 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट को मुतहरिक करना।
موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کارروائی کے لیے دنیا بھر سے 100 ارب ڈالرز کا ہدف حاصل کرنا ہوگا۔ ترقی پذیر ممالک سے پیسوں کی غیر قانونی طور پر امیر ممالک اور آف شور محفوظ ٹیکس گاہوں میں منتقلی کو فوری طور پر روکنا اور ساتھ ہی کرپٹ سیاستدانوں اور جرائم پیشہ افراد کے چوری کیے گئے اثاثوں کی فوری واپسی بھی یقینی بنائی جائے۔ Cancellation of debt of least developed countries. 3. Restructuring of the public sector debt of other developing countries under an agreed inclusive multilateral framework. کرونا وائرس سے 55 افراد جاں باک ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 8,260 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بڑھ کر 4,10,072 ہو گئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,262 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,21,753، سندھ میں 1,79,240، خیبر پختونخوا میں 48,264، بلوچستان میں 17,333، گلگت بلتستان میں 4,692، اسلام آباد میں 31,639، جبکہ آزاد کشمیر میں 7,151 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 56,72,166 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,627 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,50,305 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,395 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 55 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,260 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,115، سندھ میں 2,983، خیبر پختونخوا میں 1,389، اسلام آباد میں 332، بلوچستان میں 169، گلگت بلتستان میں 98 اور آزاد کشمیر میں 174 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کرونا وائرس سے انتقال کر گئے۔ اس حوالے سے ارشد ملک کے کزن ایڈوکیٹ سمر ملک نے تصدیق کر دی ہے۔ خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق جج ارشد ملک ایک ہفتے سے وینٹیلیٹر پر تھے اور ان کا انتقال راولپنڈی کے نجی اسپتال میں ہوا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مرحوم کی نماز جنازہ مندرہ میں ادا کی جائے گی۔ ارشد ملک کے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ واضح رہے کہ ارشد ملک کو لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے ویڈیو اسکینڈل میں ملوث ہونے پر عہدے سے برطرف کر دیا تھا اور ارشد ملک نے انتظامی کمیٹی کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ آج پوری دنیا کرونا سے متاثر ہے۔ پی ڈی ایم کہتی ہے ووٹ کو عزت دو لیکن ووٹرز کو کرونا سے مرنے دو۔ ملک انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ٹھیک ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ شیخ رشید احمد پاک افغان بارڈر چمن پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ITTMS پروجیکٹ اور LNC پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ شیخ رشید نے پاک افغان بارڈر پر تجارتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور حکام نے انہیں بارڈر مینجمنٹ کے تعمیرات پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان ریلوے کی حالت ML1 کی تکمیل تک صحیح ہو جائے گی، عوام کو زبردست سفری سہولتیں دیں گے۔ ریلوے کی گوداموں کی مرمت کا کام شروع کر کے ریلوے لائن کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ پاک افغان سرحد پر ریلوے کی زمینوں کے متعلق معاملے کو 9 دسمبر کے اجلاس میں حل کیا جائے گا۔ گوداموں کو بھی ٹھیک کریں گے۔ ابھی تو ہم آئے ہیں کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور ملک بھی انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ٹھیک کریں گے۔ شیخ رشید احمد نے حزب اختلاف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 11 پارٹیاں کرپشن بچانے کے لیے کھٹی ہیں۔ ML1 چلنے کے بعد ریلوے میں بہتری آئے گی۔ اور یہ 11 پارٹیاں صرف اس لیے اکٹھی ہیں کہ ان کے خلاف جتنے چہرے ٹی وی پہ آ رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں، ان کے خلاف صرف کرپشن کے کیسز ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو اتحاد کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ فرد واحد کی تبدیلی نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
سینیٹر سراج الحق نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پہلے سونامی تھی، پھر ناکامی ہوئی اور اب بدنامی ہو گئی۔ یہ حکومت سسک رہی ہے اور سوائے اخبار کے کہیں نظر نہیں آتی۔ مرکزی حکومت صابن پر کھڑی ہے۔ ملک میں ان ہاؤس تبدیلی بھی آئینی طور پر ہو سکتی ہے۔ کرونا وائرس کے ساتھ سیاسی کرونا وائرس کے خلاف بھی جدوجہد میں ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو اتحاد کی آفر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور پی ڈی ایم میں کوئی لڑائی نہیں بلکہ دودھ کی بوتل کی لڑائی ہے۔ پی ڈی ایم سے پوچھیں کہ آپ جماعت اسلامی کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ ہم ان کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ فرد کی تبدیلی نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی ہے۔ پی ڈی ایم کو احتجاج کا حق حاصل ہے۔ سینیٹر سراج الحق نے مزید کہا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ پاکستان میں ایک لابی موجود ہے جو اسرائیل کے حق میں ہے اور تسلیم کرنا چاہتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی سسٹم کے اثرات کے تحت 10 دسمبر سے کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم سرد رہے گا اور تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی دھند کے نرغے میں ہے، جس کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر قائد میں موسم سرما میں دھند کا ہونا معمول کا موسمی عمل ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہواؤں کے ہلکے ہونے، تھمنے یا فضا میں نمی کا تناسب بڑھنے پر دھند چھا جاتی ہے۔ ایسے علاقے جہاں سمندر، نہریں اور دریا ہوں وہاں موسم سرما میں دھند رہتی ہے۔ سورج نکلنے اور درجہ حرارت بڑھنے کے بعد دھند ختم ہو جاتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 6 سے 7 ستمبر کے دوران مغربی ڈسٹربنس شمالی علاقے کو متاثر کر سکتی ہے۔ مغربی سسٹم کے باعث کراچی میں ہوائیں چلنے سے دھند کم ہو جائے گی۔ مغربی سسٹم کے اثرات 10 دسمبر کے بعد کراچی سمیت سندھ میں نظر آنے کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دوران کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم سرد رہے گا، تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ ریسٹورنٹس کی بندش کے فیصلے کے خلاف آل پاکستان ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آل کراچی تاجر الائنس کے وفد نے چیئرمین حکیم شاہ کی قیادت میں آل پاکستان ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے پریس کلب پر کیے جانے والے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت کی جانب سے ریسٹورنٹس کی بندش سے ہزاروں افراد کا روزگار متاثر ہوا ہے، جس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ریسٹورنٹس کے سینکڑوں ملازمین نے کراچی پریس کلب پر احتجاج کیا۔ اس موقع پر دیگر شعبہ ہائے زندگی سے بھی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ آل کراچی تاجر الائنس کے وفد میں سرپرست اعلیٰ خواجہ جمال سیٹھی، سینئر وائس چیئرمین منصور جیک، جنرل سیکریٹری طاہر سربازی اور گلاس ٹاور شاپنگ مال کے صدر مرتضی بنگش شامل تھے۔ اس موقع پر آل کراچی تاجر الائنس کے چیئرمین حکیم شاہ نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت ہی عوام کی بے روزگاری کا باعث بن رہے ہیں۔ وفاق اور سندھ کی آپس کی چپقلش اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کر کے حکومتیں اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتیں۔ حکومت کے غیر ضروری باری برکم جرمانوں اور آئے دن ریسٹورنٹ کو سیل کرنے کی وجہ سے آج ریسٹورنٹ انڈسٹری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کی آپس کی چپکلش کی وجہ سے لوگوں کو بے روزگار نہ کیا جائے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔